الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی۔ یہ ایسا محکم ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی ہدایت کر کے بنی نوع انسان کے لیے نازل کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بہت زبردست نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، حتیٰ کہ ایک ایک حرف اس قابل ہے کہ اس پر ضرور دنیا سوچے کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود اس میں معمولی سی تبدیلی نہیں آ سکی۔ جب اترا تھا قرآن مجید تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے اور تبدیلی سے پاک ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دائمی حفاظت ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اس کو ایسا واحد کتاب مقدس بنایا جو واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس قرآن مجید کو میں نازل کروں مگر اس کو 114 صورتوں میں تقسیم کر دوں، اور پھر اس کی مختلف جو آیات ہیں ان آیات کو جب نازل کروں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق نازل کرتا جاؤں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی حفظ کر سکے، اس کے احکام کو سن سکے، برداشت کر سکے، اور پھر اس پر غور و فکر کر کے یہ محسوس کرے کہ واقعی یہ کتاب بہت آسان ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کوئی شخص علمی اور عملی طور پر اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نزول کا یہ طریقہ بہت آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے قرآن مجید کو علیحدہ علیحدہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کے رسول آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر، اور پھر ہم نے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو اسی سمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیا اور ایک عام انسان کو یہ جذبہ دیا کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کی خدمت کر سکے۔ علماء نے یہ کوشش کی کہ اسی قرآن مجید کو مزید آسان بنائیں، تو قرآن مجید کے 30 پارے بنا دیے۔ 30 پارے جب بنے تو مقصد یہی تھا کہ اس کے ان تمام اجزاء کو یاد کرنا آسان ہو۔ پھر اسی طرح ہر پارے کی آگے تقسیم کر دی، اور اس طرح ایک پاؤ، آدھا، پون اور مکمل سپارہ، یہ سب ایسی ترتیب ہے جو محض آسانی کے لیے رکھی گئی۔ ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کھولتے ہی ہمیں ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بھی علماء نے یہی لکھی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے یہی صورت ملتی ہے، اسی وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ لکھنے والا بھی جب قرآن مجید کو لکھتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو ہی لکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نمازی جب نماز پڑھتا ہے، اپنی فرض نماز یا نفل نماز، تو اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ کی پہلے تلاوت کرتا ہے۔
کم از کم روزانہ کے 17 جو رکعات ہیں ان میں، جو فرض نماز کی جو 17 رکعات ہیں ان میں یہ سورت فاتحہ کو وہ ضرور پڑھتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی پورے قرآن مجید کا یہ ایک خوبصورت سا ایک چاند ہے جو سج گیا ہے پوری صورتوں سے سب سے پہلے، اور اس کی نسبت جب کی جاتی ہے تو پھر اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے ام الکتاب، ام القرآن، کیونکہ اس کا ایک ایک کلمہ، اس کی ایک ایک آیت وہ قریبی چیز کے لیے بھی اشارہ دے رہی ہوتی ہے اور دور والی چیز کے لیے بھی اشارہ دے رہی ہوتی ہے۔ اس میں بے شمار متنوع قسم کے موضوعات ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، انسانی زندگی کے آغاز اور اس کی انتہا تک کے بے شمار اسباق بھی ہیں، اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کو رہنمائی ایک صورت کرتی ہے۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا نام ام القرآن بھی بتایا اور ام الکتاب بھی بتایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حسن صحیح ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی، کہ الحمدللہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے اور سبع مثانی بھی ہے۔ تو یہ ہے سورت الفاتحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات یہ سمجھائی کہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر کسی شے کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ نقیز کا لفظ آتا ہے اور نقیز کہتے ہیں جیسے دروازہ کھلتا ہے تو کھلتے وقت جو اس کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز سنی۔ تو جبریل امین نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا اور نہ کھولا جاتا ہے، صرف آج کے دن یہ کھولا گیا ہے۔ تو اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو وہ آیا تو جناب جبریل فرمانے لگے ھذا ملک، اللہ کے رسول یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے کہ آج سے پہلے یہ کبھی زمین کی طرف نہیں اترا تھا۔ تو اس نے آ کے سلام کیا اور پھر عرض کی اللہ کے رسول آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو یہ بہت فضیلت والی صورت ہے، صرف اس صورت کی خوشخبری دینے کے لیے وہ فرشتہ اترا ہے۔ یہ سورت فاتحہ کو لے کے نہیں اترا، وہ تو کام تھا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، وہ اتار چکے تھے، انہوں نے آ کے اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس لیے آخر میں وہ عرض کرنے لگا فرشتہ کہ اللہ کے رسول آپ جب ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زبردست صورت ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی آیت کو بھی علماء نے سورت فاتحہ کا حصہ کچھ نے قرار دیا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ کے اندر ہی اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے اور اس کی 7 آیات تب بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے، یہ اللہ کا نام ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام لینا باعث برکت ہے، اور اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کے اسماء الحسنی جس کا بھی نام لیا جائے وہ سب بابرکت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے کہ الظوا بیا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو۔ تو اور بھی بہت سے خوبصورت نام ہیں لیکن اس کی آپ نے تاکید فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں
یہ قرآن مجید کا جب آغاز کریں تو یہ تاکید ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے، جیسے کہ میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ تو یہ بہت زبردست تاکید ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کے کلام کو جب پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور شیطان ہر نیک کام میں مخل ہو کے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اثرات کو منفی کر دیا جائے، بندے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، وہ اس سے اثر نہ لے۔ تو اس لیے ہمیں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس کا مطلب ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد، کیا مطلب ہے حمد کا؟ ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن حمد کہتے کس کو ہیں؟ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں جس میں بڑی تعظیم ہوتی ہے اور دل کی گہرائی سے وہ تعریف کی جاتی ہے۔ کوئی نعمت ہمیں ملے تو اس صورت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز ملے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو، ہم اللہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف میں ہماری محبت بھی ہوتی ہے، اس کی بڑائی کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کی تعظیم اور اجلال کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب دیکھیے رب العالمین یہ تعریف کا ایک حصہ ہے، اللہ کا نام ہے، اور رب العالمین اس کا خوبصورت نام ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستی دنیا میں ایسی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رب العالمین ہوں۔ وہی پالتا ہے، وہی پوستا ہے، وہی اپنوں کو دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ ہی کی تعریف ہر جگہ ہوتی ہے، اور ہر چیز کائنات کی وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر انسانوں تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم اپنی کرو، تمہیں لفظ سکھا دیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم جب الحمدللہ کہو گے تو اس الحمدللہ سے تملأ المیزان، اللہ تبارک و تعالی تمہارا میزان نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہو، 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں قیامت کے روز جو دنیا میں کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے تھے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کا روٹ را ہا میم ہے۔ رحمان وسیع رحمت والے کو کہتے ہیں، اور رحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت مخلوق تک پہنچنے والی ہو۔ رحمان کی رحمت عام ہے، سب کو شامل ہے۔ ہم انسان ہیں، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، حیوانوں کو بھی، جنوں کو بھی، حتیٰ کہ کافر، فاجر، فاسق، سب کو رحمان کی رحمت شامل ہے۔ مگر رحیم کی رحمت خاص ہے۔ یہ خاص رحمت صرف اور صرف ان مومنوں کو حاصل ہے جس کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ جو رحمان ہے وہی رحیم بھی ہے، اس لیے اس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، وسعت کل شیء، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے ارحم الراحمین کہ میں سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ پھر آیت ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور بدلہ الدین کا مطلب یہاں بدلے کا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوقات کو بدلہ دینا ہے ان کے کیے کا، جن کے اعمال اچھے ہوئے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن کے برے ہوئے ان کو برا بدلہ ملے گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ جو کچھ کیا ہو اس کا بدلہ دیا جائے اور اس کا حساب کتاب بھی کیا جائے۔ تو قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی نفع مند، فائدہ پہنچانے والی، اور پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بعض علماء کے نزدیک یہی 2 لفظ ہیں، یہی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، خضوع، خشوع،
عبادت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے. ہمارے ظاہری باطنی اقوال ہوں اعمال ہوں وہ سب ایسے ہونے چاہیے جن کو اللہ کی رضا حاصل ہو. اس لیے عبادت کا کوئی طریقہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ورنہ وہ عبادت نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے عبادت کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز یہ کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی محبت دل میں کمال درجے کی ہو. قرآن مجید میں اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بتائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے. یعنی ہر محبت کو ایک طرف پھینک کے وہ صرف اپنے معبود حقیقی کی کمال درجے کی محبت کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے. تو کمال درجے کی محبت اللہ تعالیٰ کو ہماری چاہیے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے امید بھی رکھیں، مایوس نہ ہوں، اور امید بھی کمال درجے کی ہو. اس لیے کہ اگر میں یقین کر بیٹھوں کہ میری عبادت قبول ہو گئی تو پھر امید بھی ختم اور اپنے اوپر ناز کرنا میں شروع کر دوں گا کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوں. لیکن یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ انبیاء کرام تھے یا صالحین تھے وہ سب جب بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اللہ کی رحمت کی امید ہمیشہ رکھتے تھے اور کامل درجے کی امید رکھتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے. اور تیسری چیز عبادت کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہے خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہی ہے جو بندے کے اعمال کو قبول کرے تو جزا دے دے، نہ قبول کرے معصیت پر نافرمانی پر سزا دے دے. کوئی اور نہیں ہے جس سے اس بارے میں ڈرا جا سکتا ہو. تو اس وجہ سے یہ معبود کی چند ریکوائرمنٹ ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مومن کی ہوتی ہیں. تو اس لیے مومن یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ اس کے سامنے عاجزی کر سکتا ہوں، نہ اس کے سامنے خضوع کر سکتا ہوں. میں اسی کو عظیم ہستی سمجھتا ہوں کیونکہ وہی ہے جو سب کے سب نعمتیں مجھے دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ مجھے بھی نہیں بلکہ پوری کائنات کو. عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہی نہیں ہے. جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بندے یا مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ مخلوق کوئی دعویٰ کرے کہ میں عبادت کی مستحق ہوں، وہ خود مخلوق ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے صرف اور صرف یہ اللہ کا حق ہے. اس لیے یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ اصل میں اشارہ ہے کہ اس خالق کے حقوق اس کی مخلوق پر کیا ہے. خاص طور پر عبادت کا حق کس کا ہے، اطاعت کا حق کس کا ہے، شکر کا حق کس کا ہے، ثنا کا حق کس کا ہے. کون ہے جو حساب ہمارا لے سکتا ہے اور کون ہے جو ہمیں جزا دے سکتا ہے؟ وہی مالک ہے. پھر ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. مدد انسان کیوں چاہتا ہے؟ کچھ فائدہ ہو، کچھ تکلیف دور ہو، اور اس فائدے کے حصول کے لیے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے پورے وثوق کے ساتھ ایک مومن کو اللہ تعالی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، کسی اور پر نہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں دیا ہے. اس لیے کہ رب ہی سے ہی مدد مانگنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہو. تو یہ جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جملہ جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت مند ہے اور اپنی حاجات کو اپنے خالق کے حضور پیش کر کے اس سے امداد کرنا فرض سمجھے، اس سے مدد مانگنا فرض سمجھے. اور یہ مدد تسلسل کے ساتھ ہو، یہ استعانت تسلسل کے ساتھ ہو، کبھی اس سے غفلت نہ کرے، کبھی لے کے یہ نہ کہے میں سیر ہو گیا ہوں یا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات جو استعانت کی کہی ہے وہ یہی کہ تم یوں کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ سیدھی راہ، یہ ہے سب سے بڑی مدد کہ اللہ کسی کو گائیڈ کر دے.
اللہ تعالیٰ کسی کو سجھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد جب مانگی جاتی ہے تو عموماً چند چیزیں ہیں. مثلا یہ مدد کہ اللہ میں احکامات کو، تیرے احکامات کو بجا لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے تیری مدد مجھے چاہیے. اللہ میں برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے تیری مدد چاہیے. اللہ دنیا میں میری تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس پر صبر کرنے کی مدد مجھے چاہیے. اللہ جب موت آئے تو موت کے وقت اور اس کے بعد برزخ اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں بھی مجھے تیری مدد چاہیے. ان سب کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم جڑے رہیں تو پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ہماری مدد کرنے کی طاقت رکھتی ہو، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ کے اس کی عبادت کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں اور وہ بھی تمام کاموں میں ہماری مدد کر سکتا ہے. پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے. ہمیں رزق کی، جابز کی، صحت کی، یا اسی طرح بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جو ہماری ضرورتیں ہیں. یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر سب سے اہم چیز جو ہم انسانوں کی ضرورت کی ہے وہ صرف اور صرف ہدایت کی ہے. جس کو ہدایت مل گئی اللہ نے اس کو کامیاب قرار دے دیا، وہ متقین میں شامل ہو گیا. اور جس کو ہدایت نہ ملی نہ وہ متقین میں شامل ہوا بلکہ اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوگا. یہ بڑی ہدایت ہے اللہ سے تقوی کی، اللہ سے خوف کھانے کی. لیکن جو نہیں کرتا، جو اللہ سے ہدایت نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے لیے یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنی ہونا یہ مانگتا ہوں. یہ بڑی دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو احادیث میں ملتی ہیں. آپ تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے. آپ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اس کی بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم اہد دوسا وأت بہم، جب طفیل بن عمرو الدوسی نے دیکھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں. آپ نے ان کے لیے دعا کر ڈالی اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں ہدایت دے کے میرے پاس لیا. اور ایسا ہی ہوا، وہ سب مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم، ان پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو یہاں ذکر کیا ہے. ایک ہے انعمت علیہم، جن پر انعام اللہ نے کیا. یہ کون ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ان کا ذکر ہے. اور مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوب علیہم جو حق کو جان لے نہ مانے، اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ ان پر غضب ناک ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہو اس پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے. یہ مغضوب علیہم ہے. اور ضالین جن کے پاس کوئی شرعی علم تو نہ ہو، حق سے وہ لا علم ہوں، نہ انہوں نے حق کو جاننے کا ارادہ کیا، نہ کوشش کی، بلکہ اس سے اندھے رہے، اس کی طرف کوئی راستہ نہ بنا سکے. یہ ضالون ہوتے ہیں. تو ان کی پناہ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے 2 گروہوں کا کوئی راستہ نہ دکھانا. یہ صراط مستقیم یہ آسمانی ہدایت ہے، راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. جس کو یہ نصیب ہو گیا وہ یقین مانے کہ مجھ پر اللہ نے بڑا کرم کیا. یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ان کی بھلائی اور خیر کے لیے نازل کیا ہے. اور یہ ایک ایسا رابطہ ہے صراط مستقیم جو خالق اور مخلوق کے درمیان قائم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ایک ایسا راستہ ہے
جو انسان کا اپنے بھائی انسان کے ساتھ بہت زبردست رشتہ قائم کر دیتا ہے. اس لیے یہ صراط مستقیم، اس کی دعوت قرآن مجید نے دے دی اور سب کو سجھا دیا کہ تمہیں اسی کی ضرورت ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. یہ نماز کیا ہے؟ اس کی وضاحت خود آگے دیکھیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی. یہ ہے صلاۃ سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، جب وہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یا اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے. اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ یا یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے نے مانگا ہے، اب اس کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا. کیا تقسیم کی ہے؟ سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی ہماری آدھی اس کی. اور اینڈ میں یہ کہا میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اس لیے یہ بہت زبردست صورت ہے جس کی فضیلت ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ولا الضالین کہنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت دعا کے بعد ایک چھوٹا سا لفظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آمین. آمین کا مطلب ہے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما، تو اس دعا کو قبول فرما. تو آپ فرماتے ہیں آمین بھی کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے بھی اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. جب تمہاری آمین ہوگی نا فرشتوں کی آمین کے ساتھ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کرے. وہ تو درجہ پا گئی. مقرب ہستیاں اگر آمین کہتی ہیں اور میری آمین اگر ان کے ساتھ